شکلا رہنما اور خواتین و حضرات، آج کا یہ جو اجتماع ہے اس میں بہت سے مقررین نے کئی شاعروں کے اشعار پیش کیے ہیں، زیادہ تر مقررین نے صاحب لدھیانوی کے اشعار پیش کیے۔ میں کیونکہ صحافی ہوں تو اپنے ایک ایسے صحافی بزرگ کے ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر ایک نظم کہی تھی، اور اس نظم کا ایک شعر ہے، قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، خبریں بہت ہیں شہر میں اخبار بھی تو ہو۔ کیا کہنے بہت خوب۔ یہ شعر ہے جناب منہاج برلا صاحب کا، جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو وہاں پر انہوں نے یہ بات کی تھی، اور آج جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ جو شعر ہے یہ اس طرح سے سچ نظر آتا ہے کہ اس وقت تو صرف اخبار تھا، اب ٹی وی چینل بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ رات کو جب خبر نامہ شروع ہوگا مختلف ٹی وی چینلز پر، تو یہاں جو بہت سی تقریریں کی گئی ہیں وہ تقریریں آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی خبر سنا دی جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو علی احمد قرد صاحب نے یہاں پر تقریر کی ہے جو شاید کسی ٹی وی چینل میں نہیں دکھائی گئی ہوگی، اس تقریر کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہو جائے۔ تو ہم یہاں پر آج اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کسی ادارے کے ہم خلاف ہیں، یا کسی سے ذاتی جھگڑا ہے۔ مجھے لطیفہ فریدی صاحب نے گائیڈ لائن دی ہے، میں اس کے مطابق ہی اپنی بات کروں گا۔ تو مجھے کہ آپ سب لوگ جو ہے آپ لائر ہیں، آپ لوگ وکیل ہیں، آپ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے علمبردار ہیں۔ آپ میں سے مجھے بہت سے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کو جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وکالت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی جدوجہد بھی جاری ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مشن تھا، آپ اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو جو قائد اعظم کا جو پیشہ تھا وہ بھی وکیل تھے، آپ بھی وکیل ہیں، جو قائد اعظم کا مشن تھا اس مشن کو آپ نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے، تو اس لیے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا تھا مشن؟ وہ یہی تھا نا، قانون کی بالادستی اور پرامن سیاسی جدوجہد۔ تو اس لیے آپ لوگ یہاں پر کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ آپ کی تقریروں میں جو کچھ غصہ تلخی نظر آتی ہے تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ہم یہاں پر سارے جو ہے قانون کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے جناب کہ ذرا آپ کچھ خاموشی اختیار کریں، کچھ دن کے لیے چپ رہیں، ذرا ملک کے حالات کا خیال کریں، پاکستان is facing many domestic and external challenges، تو ذرا خیال کریں۔ تو بھائی ہم اس وقت ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے، ایک طرف قانون ہے دوسری طرف لاقانونیت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ میں اس صحافت پہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ جہاں پہ ایک طرف قانون ہے دوسری طرف لاقانونیت ہے، ایک طرف جمہوریت ہے دوسری طرف ڈکٹیٹرشپ ہے، تو میں نے قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں اس میں غیر جانبدار نہیں ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس گھر میں جنم لیا، میرا باپ بھی صحافی، پھر میں نے جب صحافت کی تعلیم حاصل کی تو اس میں جو مجھے پریس ہسٹری پڑھائی گئی، وہ پریس ہسٹری میں کون لوگ تھے؟ مولانا محمد علی جوہر، وہ غیر جانبدار تھے، تقریریں کرتے تھے، اخبار میں کالم لکھتے تھے، گرفتار ہو جاتے تھے۔ اگر وہ غیر جانبدار ہوتے کبھی گرفتار نہ ہوتے۔ میں نے پریس ہسٹری میں پڑھا مولانا ظفر علی خان، بار بار ان کا اخبار بند ہوتا تھا، بار بار گرفتار ہوتے تھے، وہ ایک جو برطانوی سامراج تھا اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، تو وہ غیر جانبدار نہیں تھے۔ یہ آپ نے ہمیں اپنی جو ہم نے پاکستان میں جو نصاب پڑھا ہے ایم اے جرنلزم میں، جس کو ہم میس کمیونیکیشن کہتے ہیں، اس میں ہم نے شورش کشمیری کو پڑھا ہے، مولانا ظفر علی خان کو پڑھا ہے، حمید نظامی کو پڑھا ہے، کوئی ان میں غیر جانبدار نہیں تھا، سارے جانبدار تھے۔ اس میں کوئی قائد اعظم کے ساتھ کھڑا تھا، کوئی جو ہے وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا تھا۔ تو جب ایک طرف لاقانونیت ہے اور دوسری طرف قانون ہے تو میں نے تو قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اب تو میں خود
بذات خود میں ایک ایسی مثال بن گیا ہوں کہ جب سے مجھ پر پابندی لگی ہے 3 ہفتے ہونے والے ہیں تو میں زیادہ ادھر ادھر نہیں جاتا, لیکن کہیں پہ بھی چلا جاؤں لوگ پوچھتے ہیں کہ کی ہویا کی ہویا. میں نے کہا پر آپ کو نہیں پتا کی ہویا. میں کہتا ہوں یار ایک تقریر کی تھی, واسط علی پور کو مار پڑی تھی, اس کو میں نے تقریر کی تھی, اس لیے میرے پر پابندی لگ گئی. انہوں نے کہا پابندی لگی ہے, تقریر تو آپ نے پریس کلب کے باہر کی تھی, پابندی آپ کو ٹی وی چینل پہ لگا دی, اچھا یہ کسی کورٹ کا آرڈر ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں جی. یہ پیغرا نے حکم دیا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں جی. تو پھر پابندی کیسے لگ گئی؟ تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے لاقانونیت کہ آپ نے پابندی لگا دی لیکن اس کا کوئی ریٹن آرڈر کہیں سے نہیں ہے, کسی کورٹ کا آرڈر نہیں ہے. تو اب کیا ہوں میں حامد میر, اس کو کیا ہے؟ سینسرشپ کی ایک چلتی پھرتی جیتی جاگتی مثال. اور میں اس مثال کے دور میں جب آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ ذرا خیال سے بولنا. بھائی خیال سے بولوں گا, یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں. جو بھی میرے ساتھ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق کرو. اور اگر آپ صحافیوں کو جو مار پڑتی ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, وکیل اللہ جان کو اغوا کیا جاتا ہے, ابصار عالم کو گولی مار دی جاتی ہے, اصل ٹور کے گھر میں گھس کے اس کو مارا جاتا ہے, تو اگر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کرو تو آپ گرفتار کر دیں. آپ کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ گرفتار جب ملزمان گرفتار نہیں ہوتے کہتے ہیں اچھا وہ لڑکی کے بھائی نے مارا تھا. میں اس صورتحال میں نہیں جاتا, میں صرف یہ کہوں گا کہ جب 2007 کا یہاں بہت ذکر ہوا, 2007 کی لائر موومنٹ کا یہاں بہت ذکر ہوا, 2007 کی لائر موومنٹ میں آپ کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ محدود وسائل کے باوجود آپ لوگوں نے ایک تحریک چلائی اور آپ کی تحریک نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی. تو آج تو صورتحال مختلف ہے. اب جو 2007 کی جو بات ہوتی ہے تو کسی نے کہا کہ اس وقت حالات میں وہ مشرف کے معاشرہ سے بھی زیادہ تشویشناک ہیں. اس وقت میرے پہ صرف ٹی وی چینل پر پابندی لگی تھی, میں اخبار میں لکھتا تھا, لیکن اب کوئی پاکستان میں پرویز مشرف نہیں ہے, جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے, میرے پہ ٹی وی پر بھی پابندی ہے, اخبار میں بھی لکھنے پر پابندی ہے. تو آپ دیکھیں اچھا اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ لائر موومنٹ کے حامی تھے. وہ جب ہم پر پابندی لگی تو جو پی ایف یو جے آر آئی یو جے جو ہے وہ سڑکوں پر ہمارے شو کرایا کرتی تھی, وہ وہاں پر آتے تھے اور ایسے موقع لہرا کے کہتے تھے اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو پاکستان میں صحافت آزاد ہوگی. تو اب آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور سینسرشپ کی جیتی جاگتی مثال جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر جو پابندیاں لگ رہی ہیں, جو جوڈیشری اور دیگر جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے. مجھے جو تقریر میں نے کی تھی جس کی وجہ سے پابندی لگی, اس تقریر پر میرے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یار اس میں آپ کا لہجہ بڑا تلخ تھا, تو وہ جو تلخی ہے اس پہ معذرت کر لو. تو جب ناصر ظہری صاحب جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کے کوڑے کھائے ہوئے ہیں, جب ان جیسا بزرگ مجھے کہے گا تو میں انکار تو نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ لہجے کی تلخی پہ میں معذرت کر لیتا ہوں. تو مجھے ایک بزرگ صحافی نے یہ کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک سویلین جو ہے وہ صرف اپنے لہجے کی تلخی پہ معذرت کر لیتا ہے, لیکن پرویز مشرف آئین بھی توڑتے کبھی معذرت نہیں کرتا. یہ فرق ہے. تو ہم نے آج یہاں پہ جو بھی جہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے اور آگے ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو قائد اعظم کا راستہ ہے ہم اس راستے پر چلتے رہیں. اور جو حبیب جالب صاحب نے کہا تھا فرضی مقدمات ہیں, جھوٹی شہادتیں ہم پھر بھی لکھ رہے ہیں, جنوبی حقائقیں, تو یہ جنوبی حقائقیں ہم لکھتے رہیں گے. یہ میں کوئی افسانوی بات نہیں کر رہا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ مجھے جناب کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ آپ جیو میں بحال کر دیں, میں پھر ٹی وی پہ بیٹھا ہوں اور جو میں پہلے کر رہا تھا وہ کرتا ہوں. میں نے اس 10-15 دن میں بہت کچھ سیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف دوبارہ ریسٹور ہو کے ٹی وی اسکرین پہ جا کے بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل وہ ہے جو یہاں پہ آج تقریروں میں بیان کیا گیا اور جو آپ کی ریزولوشن میں آئے گا وہ ہے اصل راستہ. اس پر چلتے ہوئے بشک 6 مہینے, سال, 2 سال
3 साल के लिए जो है ना हम पर पाबंदी रहे, हमें पाबंदी कबूल है, लेकिन एक दफा अब ये जो पाबंदियां आपने लगाई हैं, ये पाबंदियां हमने खत्म करवानी है। खास तौर पे ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो बिल लाया गया है, इस बिल के हवाले से बड़ी बात हुई है। इसमें 3 साल कैद के अलावा एक और भी चीज है, वो 2.5 करोड़ के जुर्माने हैं, और इसके अलावा आप इस जो ट्रिब्यूनल होगा, मीडिया ट्रिब्यूनल, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर है, ये हाई कोर्ट के अंडर नहीं है, जुडिशरी के अंडर नहीं है, और इसका जो फैसला होगा, जो सजा दी जाएगी, उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये ड्रैकोनियन लॉ से भी बढ़कर एक लॉ है, और इसलिए इस लॉ की मुजाहमत करना सिर्फ साथियों का काम नहीं है, तमाम मुकातबे फिक्र का ही काम है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप 2007 में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक तहरीक चलाकर और उसको शिकस्त दे सकते हैं, तो आज के जो हुक्मरान हैं ये परवेज मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर हुक्मरान नहीं है। और अगर आपका इत्तेहाद कायम हो जाए और आप आज एक किसी चार्टर पर इत्तेफाक कर लें और उस पर अमल दरामद के लिए राजी हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। हम कायदे-ए-आज़म के रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत के दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं। जब मैं यहाँ पे हाल में आया अफरीदी साहब, तो एक सीनियर वकील है, वो मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि आप भी तकरीर करेंगे। मैंने कहा कि अगर करने दी तो कर लूंगा। तो कहते हैं मेरा ख्याल है कि करने देंगे आपको। तो मैंने कहा अच्छा। कहते हैं अगर आप तकरीर करें तो यार वो आप पर जब 2007 पर पाबंदी लगी थी ना, आप मुशर्रफ दौर में, तो उसमें आप रोड शोज क्या करते थे, तो हर शो के आखिर में आप वो हबीब जालत साहब के कुछ अशार पढ़ा करते थे, वो आज जरूर पढ़ना। मैंने कहा कि वो क्यों पढ़ूं? कहते हैं यार वो लगता है कि उसमें कोई जादू मंत्र वाली बात थी, वो आप अशार पढ़ते थे, तो जो हबीब जालत ने उन अशार के में जो पैगाम दिया था वो पूरा हो गया, वो बात सच साबित हो गई। तो इंशाल्लाह अब भी सच साबित होगी। तो मेरे बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्ग वकील जहां अभी तक बैठे हुए हैं, आखिर में मैं हबीब जालत साहब के वो अशार पढ़ूंगा जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक के दौरान, जो वकीलों की तहरीक थी, सहाफियों की तहरीक थी, इंसानी हुकूक के कातिलों की तहरीक थी, उस तहरीक में हमने वो हबीब जालत साहब के अशार जगह जगह बार बार पढ़े और फिर उनको अपना एक नारा बनाया, और वो नारा सही साबित हुआ था। और वो अशार क्या थे? मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म तो का पाला, मुझे फिक्रे अम्ने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मुझे फिक्रे अम्ने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूर